بسم الله الرحمن الرحيم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أية البركة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلاقها أو يلقها. متفق عليه. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ کو چاٹ لیتے تھے پوچھنے سے پہلے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ایک اور سنت بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا، یعنی ابہام، سبابہ اور وسطیٰ، ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر انہی 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، لیکن کبھی کبھی چوتھی انگلی سے بھی مدد لیا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور چوتھی سے کبھی کبھی مدد لیا کرتے تھے، یعنی چوتھے بھی کبھی کبھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہ کان یأکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ تو محدثین نے اس کو محمول کیا ہے کہ عام طور پر جب آپ کھاتے تھے، عام طور پر علی العموم، تو آپ 3 ہی انگلیوں سے کھاتے تھے، لیکن کبھی اگر کوئی سیال چیز ہو، نرم چیز ہو، حلوہ وغیرہ کی چیز ہو، تو آپ چوتھی انگلی بھی استعمال فرماتے تھے، اور اگر بھات وغیرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے 3 انگلیوں سے اٹھانا تو بہت مشکل ہوگا، تو ساری انگلیاں بھی آپ استعمال فرماتے تھے۔ تو ایسا بہت کم ہوتا تھا، لیکن عام طور پر آپ کا کھانا 3 انگلیوں سے ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے۔ وقت ضرورت چوتھی اور 5ویں انگلی کو استعمال کرنا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن عام حالات میں چوتھی اور 5ویں انگلی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور رکابی کے چاٹنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور دوسری سنت یہ بیان فرمائی کہ کھانے کے بعد ہاتھ کو پونچھنے سے یا دھونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں وَيَلْعَقُ يَدَهُ فرمایا، ید، ہاتھ کو چاٹ لیتے تھے، یہاں کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا چاٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کا چاٹنا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں استعمال فرماتے تھے کھانے کے لیے، ہتھیلیوں یا ہاتھ کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ دلالت تضمنی ہے، دلالت تضمنی، یا کہو کہ کل بول کر کے جز مراد لیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور رکابی کے چاٹنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ برکت کس میں ہے، یعنی جب کھائے تو رکابی کو اچھی طرح سے صاف کر کے چاٹ کر کے صاف کر دے، انگلیوں کو بھی صاف کرے، اس لیے کہ برکت کہاں ہے، کس وقت اترتی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لہذا اگر کوئی ایسا کھانے کا حصہ رہ گیا کہ جس کو ہم نے نہیں کھایا اور برکت اسی میں تھی، تو برکت سے محرومی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چاٹ کر کے اچھی طرح سے صاف کرو تاکہ برکت تم سے چھوٹ نہ جائے۔ اگلی حدیث میں
جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے ہاتھ کو پوچھ کر صاف نہ کرے یا اپنے ہاتھ کو نہ دھوئے خود چاٹنے یا دوسرے کو چٹوانے سے پہلے۔ جب کھائے تو اپنی انگلیاں خود ہی چاٹ کر کے صاف کر لے، اور چاٹنے کا طریقہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یہ فرمایا کہ پہلے ابہام کو چاٹے، وسطیٰ کو چاٹے، اور اس کے بعد سبابہ کو چاٹے، اور اس کے بعد ابہام کو چاٹے، چاٹ کر کے صاف کرے۔ اور پچھلی حدیث میں گزر چکی کہ رکابی کو بھی چاٹ کر کے صاف کرے، اور اگر خود نہ چاٹے تو کسی سے چٹوا لے، مثلا کسی بچے وغیرہ کو کھلا رہا ہو یا کسی کو بھی کھلا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کھلا تو دوسرے کو رہا ہے، وہ خود نہیں چاٹنا چاہتا یا نہیں کھانا چاہتا، تو جس کو کھلا رہا ہے اس سے چٹوا لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو پوچھ کر یا پھر دھو کر صاف کرے۔